الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے حضرات محترم قبلہ شاہ صاحب جو اس مسجد محتمم نے امام اور خطیب نے پہاڑی پور دے اللہ قبلہ شاہ صاحب دے علم و فضل اور ذوق دے اندر برکت فرمائے جس بندے نو خود کوئی شوق ہوئے وہ پھر دوسری کسی جگہ تے بھی وہ شوق ویکھے تے پھر دل راضی ہوندہ ہے مثلا کبوتراں والا کسی جگہ تے ٹر جائے نا وہ تے کسی کو کبوتر ہون تے وہ فوراں پوچھدا کیڑی قسم دے نہیں تے ہاں بھائی تے وہ مڑ انہاں دی دلچسپی رلدی ہے میں خود بھی مسجداں بنان دا شوق رکھنا تو شاہ صاحب دی بنی ہوئی یہ مسجد دیکھ کے بڑا دل راضی ہویا ہے کہ دن شاہ ران اتھے لے کے آؤ ایک باری ساڑھی مسجد بھی ویکھ پھر زیادتی کیتی ہے میں نے کیوں نہیں دسیا سید بادشاہ جان تے سن چاہیے اتھے اگے خدمت چلٹ ہونا تے اتھے تواڈے آمد دا انتظام کرنا ہن تسی ایک باری میری دعوت تے آنا آگے تسی خود گئے ہوں ایک باری میری دعوت تے تشریف لے آنا ٹھیک ہے بھائی تو لے کے آنا پیر صاحب بابا تو لے کے آنا ہاں 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 میں ادو اتھی سا پھر مینوں پتہ نہیں سی بھی تسی سید بادشاہ ہو قاری فیاض بھی بادشاہ بندے نے ہاں انہوں نے ضرور آؤ ساڈے پھر بڑے پیار والے نہیں تھے کہ انہوں نے اندر جاندے ٹھیک ہے میں انہوں دی ڈیوٹی لاواں گا تمہیں لے کے آنا تیرا کی نام ہے سجنا غلام عباس ساڈے نال وقت بنایا ہے بلال نہ رل کے میں صبح 8 بجے اٹھ کے گڈی چ بیٹھا پھر 9 بجے دوبارہ بیٹھے ہوں اترے ہیں 1.5 گھنٹہ اسی گڈی اترے ہیں درمیان اور خطاب کیتا ہے گھنٹہ 15 منٹ پہلا رستے 5 منٹ بعد بھی تے اسی مسلسل سفر بندے تھکا دیندہ ہے
شوگر دا میں مریض بھی ہاں تے 42 سال عمر میری ہو چلی ہے. میرا ذہن سی کہ میں رہن دینا، لیکن ہن جڑے بندے ٹائم لے لے آتے ہیں ہوں نہ ہو تو ساری عزت بےزتی دا مسئلہ ہے. اسی میرے ڈرائیور نو آخیا دبی چال پر جس لیے پڑ گئے جیڑی ہوئی ڈیٹھی جائے. لہذا میں چند گلیاں تواڈے نال گفتگو کراں گا، جس طریقے نال بھی کر سکیا تسی مہربانی کر کے اس نو قبول کریا ہے. میرا اللہ تے اللہ دا رسول بھی قبول فرما. میں ایک آیت پڑھی ہے، کی آ رہی ہے ساؤنڈ والے، ٹھیک ہے، بڑی دور دور تو ساؤنڈ لیا ہونا ہے. واہ جی واہ. اللہ شاہ صاحب نو تے انہاں دے مقتدیاں نو تے اس ویلی غلام عباس نو اللہ برکتاں دے خیر دے وے. پھر ایڈی سونی مسیت ہے تے یقیناً مسیتے تسی آوندے بھی ہونے ہو ہے جی، ماشاءاللہ. اللہ آپ نو برکت اور خیر دے. جی توجہ چاہنا میں تواڈی سارے دوستاں دی. اللہ فرماتے نے قل محبوب تسی فرماؤ ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی، نسک دا مطلب ویسے قربانی ہے، لیکن اس آیت دی تفسیر مفسرین لکھ دے نے کہ اس تو مراد ہر وہ عبادت ہے جیڑی انسان اللہ واسطے کرتا ہے. وَمَحْيَايَ اور میری ساری زندگی، وَمَمَاتِي اور میری موت، للہ رب العالمین اس رب واسطے جڑا عالمین نو پالن والا ہے. یہ اندر اللہ نے مسلمان دا مقصد حیات بیان کیتا ہے کہ تیری زندگی دا، تیری موت دا، تیرے عبادت دا مقصد کی ہونا چاہیے. اتھے بھی ایک پہلی جو ہے لفظ ادا بڑا خوبصورت مطلب سمجھنا پائے گا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز بھی میری واسطے پڑھا. کیونکہ اسی یہ سنیا ہے کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جنت دی کنجی ہے. لیکن صوفی یہ کہتے ہیں، صوفیاء مثلا حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہ کلید در دوزخ استا نماز، کہ در روئے مردم گزاری دراز، کہ جیڑی نماز بندیاں نو وکھان واسطے پڑھی جائے وہ جہنم دی چابی ہے، جنت دی نہیں. کیوں جہنم دی چابی ہے؟ پڑھی تے نماز ہو بھئی نماز ہوئے جیڑی اللہ واسطے پڑھی جائے. ان الصلاۃ للہ رب العالمین، نماز ہو جڑی اللہ سارے جہان دے رب واسطے. تیرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نماز پڑھا تے اپنے رب واسطے پڑھا. ونسکی اور میری قربانی، قربانی گوشت واسطے نہ ہوئے. حج ویکھو اسی حج کرنے ہاں، حج بھی اللہ واسطے پڑھی جائے تے حج. روزے اللہ واسطے رکھے جان تو روزے نے. اگر بندہ مال حرام نال ہر سال بھی حج کرے تو بھائیا چکر ہی ہے، حج نہیں وہ چکر ہے. حج تاں ہے جے رزق حلال نال تینوں اللہ حج دی توفیق دے وے. میری گل دی سمجھ سجن آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کیونکہ مقصد عبادت رضائے الہی ہونا چاہیے، نمود و نمائش نہیں. بعد بندے ایسے ہونے ان قیامت دے دن کیوں نہ کہنا یا اللہ اسی تیرے واسطے جہاد کرتے رہے ہیں. تو اللہ فرمانا ہے تو میرے واسطے کدو کردہ رہے ہیں، تو اس تو کردہ رہے ہیں کہ لوگ کہنا کہ بڑا مجاہد ہے تو بندیاں تینوں کہہ چھڑیا گل مو گئی. یا اللہ میں نمازاں پڑھیاں تو اللہ فرمائے گا تو اس تو پڑھیاں کہ لوگ کہنا بڑا عابد ہے تو لوگاں تینوں عبادت گزارا کھے، تیری نماز دا مقصد ختم ہو گیا. یا اللہ میں آج کیتی، فرمایا تو آج اس واسطے کیتی سی کہ لوگ تینوں آج ہی کہنا تے لوگاں تینوں آج ہی کیا ہے، تیرا مقصد تو اتھی پورا ہو گیا. میرے واسطے کیتی آتے گل کر. عبادت او جڑی رب واسطے ہوئے. ایک بدو نے رسول اللہ دی خدمت عرض کیتی، یا رسول اللہ جے اللہ بندے نال غصے ہوئے تے راضی کیویں ہوندا ہے؟ اللہ بندے نال غصے ہو جائے تے او دا غصہ ٹھنڈا کیویں ہوندا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایک ہاتھ نال دے
صدقہ تے دوجے ہاتھ نو پتہ نہ لگے، اینا خفیہ صدقہ اللہ دے غصے نو ٹھنڈا کر دیندا ہے۔ یعنی بھئی درویشو ساڈی ہر حرکت دا مطلب رب دے رضا دا حصول ہونا چاہیے کہ رب راضی ہو جائے۔ یہی اصل بندگی ہے، یہی اصل بندگی ہے کہ جڑی اللہ واسطے کیتی جائے۔ عزیزو محیا یا میری زندگی اللہ واسطے ہونی چاہیے، ساری زندگی ہر سا اللہ واسطے۔ مینوں اللہ پاک نے دولت دیتی ہے تو میری دولت اللہ واسطے وقف ہونی چاہیے۔ مینوں اللہ پتر دیتے نے تو میں سارے ہی انگریز بنا چھڈے نے، میں کچھ پتر اپنے رب دے راہ تے بھی لاندا نا۔ بھئی مینوں اللہ 5 پتر اگر دیتے نے، 4 دیتے نے، انہاں وچوں ایک پتر تے عالم دین یا حافظ قرآن بنادا، میں ساریاں نوں ہی دنیا دار بنا چھڈیا ہے۔ تو دنیا دار پتر نوں کیویں پتہ لگے کہ ابا کی شے؟ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی میں مر گیا تے میری قبر تے فزکس پڑھن نال مین کوئی فائدہ نہیں، میری قبر تے کیمسٹری پڑھے میرا پتر تے مین کی فائدہ ہے؟ میری قبر تے میتھ پڑھے، سائنس پڑھے، سوشیالوجی پڑھے تے مین کی فائدہ ہے؟ مین تے تاں فائدہ ہے جو میری قبر تے کھلو کے قرآن پڑھے۔ اے خدا دے بندیو، اسی اپنے ساڑھے شاہ صاحب قبلہ آپ تے جان دی ہو، ایسا کوئی سسٹم ہے ساڑھا کہ جیڑا استاد پڑھیندا ہے نا کیمسٹری، وہ دی ٹیویشن ہے 5000، اس سے کوٹھی ہے جیڑا مولوی قرآن پڑھینا ہوتا ہے وہ دی 500 ہے۔ کوٹھی والے دے بچیاں پڑھینا ہوتا ہے استاد کیمسٹری بچیاں، وہ دی 5000 ٹیویشن فیس ہے۔ جیڑا قرآن پڑھینا ہوتا ہے وہ دی فیس 500 ہے۔ اور پھر سواد والی گل ہے 500 ہے بچے بھی 5 پڑھانے۔ اچھا سنیا جی اور سمجھیا جی، بندہ مر گیا ہے، ہن اس قرآن پڑھن والے بچے اتنے کچھ پڑھنا ہے یا کیمسٹری والے پڑھنا ہے؟ او بھائی آ پڑھ کے نوکری لگ گیا تے تیرے کس کام آئی؟ تیرے کام تے تاں آیا جو انہوں دعا منگنی ہوتی ہوئی ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ گاٹے دا سودا نہ کر، اپنے بچیاں نو دین پڑھا تاکہ تیرے بچے دین پڑھے ہون، تیرے واسطے دعا دے قابل ہو جان۔ شاہ جی کتنا افسوس ہے بندے مر جاندے تے انہاں نے اولاد نو ابا غسل دینا نہیں آوندا۔ انہوں نے لیاؤ جی مولوی صاحب نو سدو جی، ساڈے ابے نو غسل دینا ہے تے مولوی صاحب نو سدو۔ ابا تہاڈا ہے تسی کیوں نہ دیندے؟ سان جی جانچ کوئی نہیں، سارے جہان دے فراڈ کرن دی جانچ تینوں ہے تے ابا نوان دی جانچ کوئی نو۔ کچھ قصور پتران دا ہے تے کچھ غلطی انج ابے تو بھی ہوئی ہے، کیونکہ ابے نے انہاں دین پڑھان دی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ آج تیرے بچیاں دی پڑھی انگریزی، تیرے بچیاں دیاں وڈیاں نوکریاں تیرے کس کام آئیاں؟ بلکہ تے جی سائنس ایڈی ترقی کر گئی ہے، بجے بندہ مر جائے تو آندن با ہاتھ نہ چھوڑا لائیں کرون نہیں، ابین کرون نہیں، بڑھڑین کرون نہیں تے ہاتھ نہ لائیں۔ ابا کھنگ دا آئی تے ان ٹی وی آتے جے تو ان نوایا تے جراثیم لگ جانے نہیں۔ لہذا او جڑے چونکہ بایو دس دیئے، بایو دے اندر ہی تے پڑھایا جاندہ ہے کہ جراثیم نہیں تے تینوں لگ جانے نہیں جی، تو پھر جراثیمہ تو اس بچنا ہے کیونکہ اس پڑھیا ہے جی قرآن پڑھیا ہوندہ تے اس دسنا وبالوالدین احسانا، قرآن پڑھیا ہوندہ تے قرآن دسنا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، قرآن پڑھیا ہوندہ تے اس دسنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن پڑھیا نا، بایو پڑھی، بایو آکھیا جیڑا جراثیم والے اڑو نہ تو بچنا چاہیے۔ قرآن آکھیا ہے نہ دے قدمہ اٹھ جنتی، ہنے تیری مرضی ہے تو سودا کی کرنا ہے۔ عزیزان محترم،
حضور اللہ والے میاں محمد صاحب اتھے ہی گل فرمائیے. آپ فرماندے نے جاندی وار ڈرونا بڑیوں تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے جنہ پیچھے تو پاپ کمائے تے کتھے نہیں ہو گھر دے. آج جو گھر والے کدے گئے بھائی ادھر نیڑے بھی نہیں آتے ہوئے. سجن اپنے پتران نو صحیح تربیت دے تے پتران دی بنیاد جڑی ہوندی ہے نا بنیاد پتران دی. ایک بدو آکھیا کتاباں میں واقعہ لکھیا ہے اپنے پتران نو کہ میں تواڈے تے ایک نیکی ادو کیتی آئی جدو تسی جمے بھی نہ ہو. بدو نے اپنے پتران آکھیا میں تواڈے تے ایک نیکی ادو کیتی سی جدو اجے تسی. انہاں آکھیا ابا جدو اسی جمے بھی نہ ہے تے نیکی کیڑی کاتی آئی. اس آکھیا پتر میں تواڈے واسطے ماں او لیاندی سی کہ تسی جس مرضی عرب دے خطے دے کونے تے ٹر جاؤ کوئی تواڈی ماں دے کردار تے انگلی نہیں اٹھائے گا. مڈ ایتھوں بجدا ہے اولاد دا کہ تو اپنے بچیاں دی ماں کیویں لیندی ہے. بیوی نہ پسند کر بس سونی ہوے انہوں میک اپ کرنا ہوندا ہوے کسے ویلے ڈانس بھی کر لیندی ہوے. بیوی او پسند کر جنوں قرآن پڑھنا بھی آندا ہوے تے بچیاں پڑھانا بھی آندا ہوے جنوں پردہ کرنا بھی آندا ہوے تے شرم تے حیا والی بھی ہوے. اصل بنیاد ایتھے رکھنی آ. ہن بیویاں بندے لیاوندے نے او جڑیاں مال چنگا لیاون. بیویاں او لیاؤ جڑی جہیز ڈھیر لیاوے. بیوی او لیاؤ بھاویں روٹی پکا کے نہ دے پر سامان ڈھیر سارا لیاوے. وہ تو سائیں مارنے نے اس جہیز دے. عزیزہ عورت او لیا جڑی تیری بھی فرما بردار ہوئے تیری اولاد نو بھی صحیح پالن والی ہوئے. جڑی عورت مرد دی نا فرمانے وہ دے اتے اللہ تعالیٰ دی بھی لعنت ہوندی ہے اور فرشتیاں دی بھی لعنت ہوندی ہے. جنت دیاں حوراں بھی اس عورت تے لعنت کر دیاں جڑی اپنے خامن دی نا فرمان ہو جائے. سن دے جاؤ تے مردانوں کی حکم ہے. اللہ فرما دیں اے مردو انتم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تسی عورت دا پردہ ہو تے تواڈی بیوی تواڈا پردہ ہے. ایک دوجے دا پردہ رکھیا کرو. عورت دا فرض ہے ذمہ داری ہے کہ وہ مرد دا پردہ رکھے. پیشاں جائے برادری جائے کسی جگہ تے بیٹھے تے اپنے خامن دے نقص نہ بیان کرے. مرد کسی جگہ تے بیٹھے تے اپنی عورت دے نقص نہ بیان کرے. عورت مرد دا پردہ رکھے مرد عورت دا پردہ رکھے. ہن لباس لکم عورتاں تواڈا پردہ نہیں وانتم لباس لہن تے تسی انہاں دا پردہ ہو. میرے نبی پاک نے فرمایا تواڈے چوں بہتر ہوئے جیڑا گھر والے واسطے بہتر ہے. بندہ باہر سارا دن بڑا سونا کھیڑدا ہسدا رہے گھر جائے تے متھے تے وٹ پا لے وہ غلط کرتا ہے. بیویاں نال اس نے سلوک کرو تے بیویاں اپنے مرد نو مجازی خدا سمجھن. میرے نبی فرماندے نے اگر عورت نو سجدے دا حکم ہوندا رب تو علاوہ کسے تے عورت نو حکم ہوندا اپنے خامد نو سجدہ کرے. آپ نو سمجھ آئی؟ ماں باپ دا تے بیوی دا کوئی مقابلہ نہیں ہوندا. بیوی نے تے شریعت مارنے دا بھی حکم دیندی کہ جے نا فرمان ہوئے تے ہلکی مار دے سکتے. لیکن ماں باپ اگے قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا آواز بھی اونچی کرن دا حکم نہیں.
اتنا فرق ہے قرآن چاہتا ہے فضربوہن اللہ فرماتا ہے کہ تسی اپنی عورتاں ہلکی مار دے سکتے ہو ہلکا تھپڑ تھپڑ مار سکتے ہو عورت نو اگر نہ فرمان ہوئے تو پہلے شریعت دا حکم ہے کہ اگر وہ نہ فرمان ہوئے تو دے بستر تو نہ اپنے بستر تو الگ کر دیو پھر بھی نہ فرمان ہوئے تو ہلکی مار بھی دے سکتے ہو لیکن ماں باپ جویں دے بھی ہون افم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما انہاں کے نہ اف کرنیاں تے نہ لہجہ اونچا کرنے جھڑکنا تے بڑی دور دی گل ہے اینا ماں اچ تے بیوی یہ جو فرق رکھیا کر سجن ماں ہوندی ہے اونج مڑ ساڈے جٹ پنجابی دے آندے ہوندے نے ماواں وی جی ماواں ہوندیاں نے پر اے وی گجیاں ماواں ہوندیاں ساڈے جٹ جاندے نے پتہ نہیں تواڈے والے دے آندے نہیں کوئی نہیں وہ جٹ جڑی ہے نا بی بی ماں مڑ روٹیاں پکیندی ہے تے پتر آئے ہوندے 4-5 تے ماں مڑ روٹیاں ساریاں دیاں اکو جیاں پکا کے کرنی وڈے پتر دی شادی ہو گئی اون دی بیوی پہلے دن روٹیاں پکائیاں تے اس اون دی روٹی دے وچ گھی لایا اندر جڑا خفیہ اتو نہ دسدا وہ مڑ وڈے بران جدوں پہلے دن دوجیاں نال روٹی ذرا نکھیڑوی دیتی نا اس لیے اس آکھیا جٹ رجے اس آکھیا ماواں وی ماواں ہوندیاں پر اے وی بھائی گجیاں ماواں ہوندیاں بلال سمجھ آئی ہے تاں ہی سجنا یہ گل ٹھیک ہے کہ گجیاں ماواں ہوندیاں پر سارے جہان دیاں بیویاں بھی ایک پاسے رکھیے تے ماں دے قدماں دی خاک دے برابر بھی نہیں ہو سکتی ماں نو رتبہ اللہ دیتا ہے کوئی میں دیتا ہے کدی اپنی والدین والد تے والدہ دا بے ادب نہ ہومی بیوی پیچھے لگ کے بیویاں بھاویں جڑیاں بھی اونچی شان والیاں ہون ماں تے باپ دا رتبہ پھر بلند ہوتا ہے ہر حال اچ عورت نو اپنے خاوند دا حیا تے احترام رکھنا چاہیے یہ شریعت دا حکم ہے اور رول ہے میں نہیں اپنے کولوں تشریح کر رہا میرے نبی پاک فرماندے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ پڑھتا ہوں تے میری والدہ میں نو اگر آواز دین دی تو میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی خدمت چادر ہو جاندہ اتنا رتبہ وہاں دا کتاباں وچ پڑھیا ہے میں جگہ تے پڑھ رہا تھا پہلے سنیا سی بچپن وچ لیکن ہن پڑھیا مطالعہ دے دوران کہ ایک بندے نے اپنی ماں نو 7 حجاں کرانا موڈیاں تے چاک تے جدو 7 حجاں کرا بیٹھا تو اس آکھیا بھئی لگدا ہے میں ہن ماں دا حق ادا کر چھڈیا ستیاں آنکھ لگ گئی خواب وچ کسی آن والے نے آ کے کیا جڑی ایک رات تیری ماں نے تینو گلے بستر تو سکے تے کر کے آپ گلے تے ستی رہی اجے اس ایک رات دا بھی حق ادا نہیں ہویا تو 7 دا کیویں کر کے پورا پیا ساری زندگی دا کرنا ہے بھلیا تو کتھے لگا پھرنا ہے ماں کڈے رتبے والی شے ابا کڈے رتبے والی شے او دا اندازہ کتھوں لینا ہی سجنا بیویاں بھی بڑا رتبے والی شے نے تو بڑی حضور نے فرمایا خیرکم لأہلہ تو اڈے چو چنگا ہے جڑا اپنی بیوی نال تے گھر والیاں نال بچیاں نال چنگا ہے لیکن جڈا چنگا بھی ہوئے سب تو زیادہ چنگا اپنی ماں تے اپنے باپ نال ہوئے والدین دے گستاخ دی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات کوئی عمل قبول نہیں جس ویلے تائیں ماں راضی نہ ہوئے باپ راضی نہ ہوئے اے عزیزو اے ساتھیو کچھ ساڑیاں بھی غلطیاں نہیں اسی اپنے بچیاں نو دین سکھانا آستے کسی عالم دے اگے پیش ہی نہیں کر دے سارا خرچہ دے ساریاں ٹویشنا میں اس ماحول نو ویکھیا ہے شاہ جی تسی بھی ویکھیا ہونا پھر پنڈے جو میں بھی راننا تسی بھی پنڈے جو ران دے ہو شہر تے بعد وچ آیا پہلے پنڈ رہندا تھا یا پڑھ دیاں شہر رہے ہیں تو یا بعد وچ پھر ہون شہر وچ میں تے پنڈ پسند ہے میں دوبارہ رہائش پنڈ بنا رہا کہ پنڈ ران دا مزہ ہی اپنا ہے شہر ہے کی ران ہے پنڈا دا اپنا مزہ شہر ہے لوگ اپنی وانڈ نال رہندے وہاں دن جی اتنے بڑی زندگی ہے ایک دا دوجے نوں پتہ کوئی نہیں میں کہتے مڑو کیڑی زندگی ہے وہ بھی کوئی زندگی ہے زندگی تو ہوئی پنڈ دی
بیبیاں ساڑیاں نکیاں ہوندیاں میں ویندا 4 پیالیاں خرید لینا تے پورا محلہ ویکھن آوندا کنے دیاں لئیاں جے چنگیاں نے سونیاں نے انہاں دے اوتے سارا دن تبصرہ ہوندا رہندا 4 پیالیاں خریدیاں ہن گڈی خرید کے گھر لے آویے تے گماڈیاں نوں وی دسنا پوندا اسی گڈی لئی ہے مٹھائی کھا لے جو اندر چنگا لئی ہے تے اپنے واسطے لئی جے مطلب شہراں وچ تے احساس ہی کوئی نہیں پنڈاں وچ احساس اجے بھی باقی ہے ساڈے پنڈاں وچ بندہ فوت ہو جائے 40 دن بندے راہ پائی رکھدے نے اللہ دا حکم بھائی وہ تو جنازہ پڑھا کے دکاناں تے بہ جاندے نے انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں دوجے تے ہوندا وا کتے مر گئے نہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے بس ہن مک گئی گل اینا فرق ہے بھائیا احساس پنڈاں دا بڑی شے ہے اللہ کریم سان ایک دوسرے دا احساس رکھن دی توفیق دے میں گل سنانی تھی ماحول پنڈاں دے وچ میں رہا مینوں پتہ ہے 3 سال بچے دا نک پوج کے ماسٹر ان پڑھائیں نے سکول والے بچے مسجد والے ان قرآن پڑھائیں ایک کھیس تے 500 روپیہ دیں ایک کھیس چا دیتا 500 روپیہ چا دیتا لو جی علامہ صاحب مڑ دعا کرے آج ہاں جی تے دوجے آدھے پھر پڑھانا انہاں دی ذمہ داری بنتی ہے تے سکول والے دی مہینے دی ٹیوشن اینی دے چھڑ دین بندہ حیران ہو جاندا ہے بھی انہاں دا مائنڈ بن گیا بندیاں دا بس سکول دی پڑھائی بڑی حل ہے سارے جہان دے سکولاں دی پڑھائی قرآن دی ایک سطر دے برابر نہیں ہو سکتی ایک سطر قرآن دی ساریاں پڑھائیاں تو بھاری ہے بے قدراں نو کی پتہ ہو بے قدر لوگ ہوئے انہاں کی پتہ ہے رب دے قرآن دا نفع کی ایک واری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے ایک واری علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھ دیں کہ اگر ایک واری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پتر اپنے باپ دی روح نو اصالے ثواب کرے تے اللہ او دے سارے گناہ معاف کر کے وہ دی قبر دے درجے بلند کر چھڑ دے بندیاں نو پتہ ہی کوئی نہیں قدر نہیں قرآن دا عدیدہ ندی وکار نکیاں ہوندیاں کسے بابے نات خان کو سنیا قدر نبی دا ایک ہی جاننے تے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے تے سونگے ویچ مدینے بہ جاؤ جی پتر جی بہ جاؤ داڑے خطیب سید حسنین رضا شاہ صاحب تشریف لائے نے میرے تو بعد اتوان خطاب سنانا میں پہلا اس تو خطاب کیتا ہے کہ میں تھوڑا جی حاضری لوا لواں مڑ میں جا کے ذرا ریسٹ کر لی ساں کال اتوار ہے تے اسی قدم شم کرنا ہے تے جلدی اٹھنا پاؤنا ہے اس تو میں پہلے آکھیا چلو میں حاضری لوا لینا بعد میں پھر تفصیلی خطاب شاہ صاحب آپ فرما لیں اے عزیزو اے ساتھیو آج بندیاں نو نہ قرآن دی قدر رہی ہے نہ دنیا داراں نو صاحب قرآن دی قدر ہے اللہ والیاں قرآن دی بھی قدر ہے قرآن والیاں دی بھی قدر ہے میرے بچوں عزیزو ساتھیو اگر تو اللہ اولاد دے وے تے اپنی اولاد نو قرآن دا خادم بناؤ قرآن پڑھنے والا بناؤ اے مر گئے تے پیچھے بچیاں دا پڑھیا قرآن کام ہونا نہیں ہوئے انگریزی پڑھی کوئی نہ کام ہونی جڑی روز بچیاں ٹویشنہ پڑھا دیں دے ادھا گھنٹہ تے میں انہوں نے ہو گیا انگریزی دی مذمت کر دیا لیکن تو سام گلنا سویرے مڑوی ٹویشن آلیاں نو دئیے لیکن ساڑھی ذمہ داری وما علینا الا البلاغ المبین ساڑھی ذمہ داری کے تو اڈے تک پہنچا دینا بس اسی فارغ ہو گئے جدو 10 دیتا کیا ہے وانڈے بس ہر بندے دی اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جنی انہی کو طاقت ہے اس دے مطابق کام کرنا ہے جنی اللہ طاقت دیتی ہے دے مطابق کام کر دیو بس ٹھیک ہے ایسا کر دیتا ہے تو انگالہ پڑھا دیتی اپنے بچیاں قرآن پڑھایا کرو اپنے بچیاں دین سکھایا کرو اگر چاہتے ہو کہ وہ تو ادب کرن
انگریزی وچ کوئی نہیں لکھیا ہویا، سکولاں دی تعلیم وچ کوئی نہیں لکھیا کہ باپ دا کی رتبہ ہے. یہ قرآن وچ لکھیا ہے کہ باپ دا کی رتبہ ہے تے ماں دا کی رتبہ ہے. انسان دی زندگی دا معیار اللہ نے قرآن وچ بیان کر دیتا ہے، اس تو اگے پیچھے جان دی لوڑ نہیں. میرے اللہ قرآن وچ فرماندے نے قل ان صلاتی و نسکی ومحیاي ومماتي لله رب العالمين. مقصد حیات کی ہونا چاہیے صاحب ایمان دا، ایمان والیاں دا مقصد حیات اے وے. میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام عاشقہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے تیرے نام پہ کروں جان فدا. 200 روپیہ مسیتے دے کے عقیدہ ساڈا اعلان بھی کرو. 200 روپیہ مسیتے بلکہ 200 تو گھٹ بندے دیں دیں روپیہ 50 دیں دیں تے اندر 5 بندیاں نہیں سالے ثواب بھی نال کرو. اوے 50 5 بندے جنت وچ گلانے نہیں. ایڈی سستی نہ کر بھائیا، وہ چاہے تے فری وچ دے چھڈے پر ایڈی کم قیمت بھی نہیں جنت دی. اسی مولوی صاحب دے اوتے کھلو رہنے ہیں جی دادی نے بھی سالے ثواب کریا ہے، نانی نے بھی کریا ہے، دادے نے بھی کر چھڑیا ہے، انہوں نے بھی کر چھڑیا ہے. اس مولوی دا سر تاں چھڑ رہے ہیں جس لئے وہ سارے ان بخشال ہے. 50 روپیہ دیتے 100 دیتے 1000 دیتے تواڈے تے میں بڑا خوش ہاں تسی دیتا ہے تے اتنی مسجد شاہ جی ہوراں بڑا ہی کمال کر چھڑیا نے. کمال ہے بھائی کمال ہے. اے ہن گل تو نسل سمجھاواں نا میں حافظ چاری بھی بیٹھے نے. ایک بندہ سی مصور، ویسے تصویر بنانا شرعن جائز نہیں ہے لیکن اس تصویر بنائی وہ مصور سی. اس تصویر بنائی بنا کے اس دکان تے رکھی. ایک امیر آدمی آیا، اسے کیا تصویر بیچنی ہے، اسے کیا بیچ دینی ہے لیکن تسی دسو یہ دیکھو تو پسند کی آیا ہے، تسی کیوں خریدنا چاہتے؟ انہوں نے کہا بس تصویر ہے سونی ہے دے دے. اسے کہا نہیں بیچتا. پھر ایک بندہ ہے، اسے کہا تصویر بیچنی ہے، اسے کہا بیچ دیاں گے پر لینی کیوں جے؟ اسے کہا بھئی بس تصویر ہے تو لینی. اسے کہا نہیں بیچ دے. پھر ایک بندہ ہے، اسے کہا ویکھی، اسے کہا یار اس تصویر دی کی قیمت لینی ہے؟ اسے کہا لینی کس واسطے کیوں پسند آئی ہے تو آن؟ تصویر سی ایک عورت دی، جڑی تصویر سی ایک عورت دی سی تے اس عورت دے پیراں وچ ایک نوکرانی بہ کے تے ان جاواں مار دی پئی سی. جاویں دا پتہ ہے نا جڑا مال لان والا ہوندا تے او جدوں ایتھے لائیے تے پھر گدگدی ہوندی ہے، گدگدی ہوندی ہے نا تے اس گدگدی دا جڑا تاثر چہرے تے اس بندے اس دا ایکسپریشن لیاندا سی نا، تاثر چہرے تے پیش کیتا سی اس مصور نے. اسے کہا یار ہے جڑا تیرا فن ہے نا کہ تو تصویر وچ بھی یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ اس عورت نو گدگدی ہو رہی ہے، کود کتاڑیاں نکل رہی ہیں. اے جڑا تو تصویر وچ فن دکھایا ہے نا، میں اس فن دی وجہ تو تصویر خریدنا چاہنا، تیرے فن دی کیا بات ہے؟ اسے کہا جناب اندے پیسے کوئی نہیں، لے جاؤ یہ تصویر ہائی ہوندے آستے جیڑا اصل سمجھے کہ یہ دے وچ ہے کی. سو جدو کوئی بندہ کام کرتا ہے نا وہ پھر جیڑا ہوندہ ہے نا اس نو جانن والا وہ جدو ویندا ہے تے پھر وہ اوتھے پڑھدا ہے کہ اس بندے اصل وچ کام کی کیتا ہے. عام بندیاں نو خبر نہیں ہوندی کہ کی وہ اندر ٹھیک ہے سونی فوٹو ہے دے چھڑ، لیکن جڑے صاحب فن ہوندے یا صاحب ذوق ہوندے وہ پڑھ دین کہ بندہ کتھے پڑھیا ہے اور اس نے دے وچ وکھایا کی. وہ پھر جڑی داد دیندے نو اصل داد ہوندی وہ دے آستے یہ کام کیتا گیا ہو. سو مسجدہ روز بندے ہو دوسری روز بنی ہیں پر نہیں. میں جدو مسجد انٹری ہویا میں ہاتھ کیتے لایا فرش
جتھے جتیاں اوتھے میں تھلے ہاتھ لایا کہ اتنے کی ہے نہ میٹ ٹائل کیویں دی لائی ہے. پھر میں اوتھے بھی اپنے دل وچ داد دیتی کہ گڈ بھائیا کوٹھیاں سارے ہی ویندے نے سواد اے بندہ مسجد ویکھ کے تے کوئی کسے دے فن دی داد دے وے با کسے کام سونا کیتا ہے. گل تے کوئی پھر جس بندے نے ذوق ہونا ہے کہ اے کی چیز ہے اس بندے داد دینی کہ کمال ہے سونا ہے ماشاءاللہ. حضرت علی مسجد چائے تو مسجد لائٹاں پیاں بڑھن پہلی باری مسجد نبوی چ لائٹاں لگی تو آپ نے فرمایا کنے لگوائی ہیں؟ دسیا حضرت عمر نے لگوائی ہیں. مالے غنیمت چاہیے سن فانوس تے انہاں مسجد لگوائے تو مولا فرماندے نے اللہ عمر دی قبر نو روشن کر دے وے انہیں ساڈی مسجد روشن کی تھی. تو ایتھے بھئی کمال دیاں گلاں نے جڑے جانن والے نو جان دین اللہ دا گھر بنیا ویکھ کے جڑے راضی ہوندے نو اللہ والے ہوندے نے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ. یہ ایمان دی نشانی ہوتی ہے مسجداں بنانیاں تے مساجد نال محبت کرنا. خیر میں مسجد بھی تعریف اس تو کرنا کہ میرے دل وچ اللہ دے گھراں دا پیار ہے. میں مساجد نال محبت رکھنا. میں جتھے جاواں میں اس پنڈ دی مسجد وینا اور اتھوں اندازہ کرنا پنڈ دے بندے کیویں دے پنڈ دا امام کیویں دا اور پنڈ دے بندے کیویں دے. مسجد ویکھ کے اگلی گل سان ساری دا پہ پتہ لگ جی. میں اس پنڈ بھی ایک باری گیا کہ میں پنڈ گیا تو مسجد نو تالا لگا. میں کہ مولوی نہیں سدو. مولوی صاحب آئے میں کہ مولوی جی کھولو نہ کہ جی اسی تے کہ نہیں جمعے تے کھولی دی تے تسی آ گئے ہو سید بادشاہ تے ہن بھی کھول. میں کہ مولوی صاحب تہاڈیاں بھی کیا ہی باتاں. اس نے کہا جی میں کھول کے کرنی کی ہے نہ میں آنا تے نہ یہ آؤندے مڑ میں دے آ کلے کی کرنا میں گھر پڑھ لینا. ٹھیک ہے جی. سو انج دے بندے بھی ہوندے نے مسجداں اور انج دیاں مسجداں بھی ساڈے پنجاب وچ ہی نے. اے عزیزو اے دوستو بندہ مومن دا ایمان ایتھے ہونا چاہیے. میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تیرے نام پہ کروں جا فدا تیرے نام پہ کروں جا فدا. نہ بس ایک جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ. پایا نہ عشر دے سکنے نہ زکاة دے سکتے پایا. جدے کول زمیندار ہے عشر نہیں دیتا. جدے کول مال ہے زکاة نہیں دیتا. جدے کول پتر نے پتر اللہ دے دین تے نہیں پیا دیتا. لیکن اسی بھی آنے اسی مسلمان ہوئے جدا کر دے کاروبار اولاد تے مال ہر شے یار تو قربان ہو جائے. اللہ قرآن فرماندے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن تردونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ایمان ایتھے رکھ جتھے اللہ دا قرآن دے ان کان آباؤکم. سونے ذرا دس دے آ جائینا اپنے امتیاں نو ان کان آباؤکم اگر تواڈے ماں باپ و ابناؤکم تواڈے پتر دیاں پوترے پوتریاں نواسے نواسیاں
وَإِخْوَانُكُمْ تُعَڈے بھرا، وَأَزْوَاجُكُمْ تے تُعڈیاں بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تے تُعڈے رشتے دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تُعڈا او مال جڑا تسی بڑی محنت نال کماندے ہو، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تے تُعڈا او مال تجارت جدے گھاٹے دا دون خطرہ رہندا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تُعڈے سونے تے قیمتی مکان کلی تو لے کے کوٹھی تائیں ساریاں چیزاں ترکڑی دیکھ پاسے رکھ۔ آباؤکم ابناؤکم اخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارتا تخشون کسادها ومساکن ترضونها، کاروبار، مال، کوٹھی، بنگلہ، پتر دھیاں، ماں باپ، بہنا برا، رشتہ دار، 8 چیزاں ترکڑی دے ایک پاسے رکھ تے دوجے پاسے حضور دے دین دی محبت رکھ رکھی گئیاں، یعنی ترکڑی دے ایک پاسے کنیاں چیزاں 8 تے دوجے پاسے رکھ حضور دی محبت تے ہن ترکڑی چاہ، ہن ترکڑی اتاں کر جے تینا 8 چیزاں والا پاسا بھارا تے اجے مومن کامل نے تے جے اینا 8 چیزاں نالوں تے ناویں اپنی جان بھی وچ رکھ لا تینوں حضور پیارے ہون تے پھر کسے کو ٹیسٹ کران دی لوڑ نہیں بھائیا، پھر سمجھ لے تیرا ایمان مکمل ہے۔ اللہ والے کلام کر گئے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ اے بھائی اے تو سمجھ لو مان لمحہ کرنے کی ضرورت کی اے ساریاں چیزاں ایک پاسے حضور دا پیار ایک پاسے، ہاں بھائی 10 12 کیا بین جی پتر تے دیاں پیارے نے ایمان پورا نہیں، ماں تے رشتہ دار پیارے ایمان پورا نہیں، ایمان کی میں پورا ہی اے ایمان دی کسوٹی ہے۔ آباؤکم حضور دی بارگاہ وچ ابو ہریرہ عرض کہتے ہیں سونے میں اجازت دیو میں اپنے باپ ماں نو قتل کر دیا کیونکہ وہ تواڈیاں گستاخیاں کر دی۔ حضرت عبداللہ بن ابی انہوں نے باپ عبداللہ بن ابی نے کیا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ کہ ایسی جدو ہون مدینے واپس جاواں گے وہ تو ایسی عزت والے نعوذ باللہ من ذالک نکلے کفر نہ باشو دینا ذلیلان مسجد مدینے چو کٹ دیاں گے۔ تے جدو انہوں نے پتر عاشق رسول نے سنیا تے پیو دے گھوڑے دی باغ پھڑ کے تلوار کٹ لی یا میں تیری دون لا دینی ہے تے یا کہہ کہ میں ذلیلہ محمد تے انہوں نے غلام عزت والے نے۔ اے دے آباؤکم وابناؤکم تُسی ترتیب تے غور کیتا ہے قرآن دی تے پہلے ماں باپ نے پھر اولاد ہے، ترتیب چی پہلے ماں باپ نے پھر بیٹے نے۔ وابناؤکم تو اڈے بیٹے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے ہو جائیے حضور دے غلامہ تو پتر کہندہ ابا جی تُسی میری تلوار تھلے ساؤ میں باپ سمجھ کے جھڑ دیتا ہے۔ آپ فرماتے نے پتر چنگا ہویا ہے میری تلوار تھلے آ جاندو تو میں تینوں پتر سمجھ کے کوئی نہ چھڑنا، میں نبی دا دشمن سمجھ کے ٹکڑے کر دینے سے۔ وَإِخْوَانِكُمْ پامیں تو اڈا بھرا ہوئے مصعب ابن عمیر وکھیا بھرا بندے پہ بھائین بن رہے ہیں، ہائے 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 فرمایا چنگا بنیا جی برا کیا تو تے برا ہیں تو تے جناب فرمایا میرا برا ہے یہ جڑا مدینے آنے دا نوکر ہے، جڑا حضور دا منکر ہے میرا برا کوئی نہیں۔ واہ سونیاں تیرے منن والےاں دے ایمان تو قربان ہو جاواں،
حضرت امیر حمزہ دے برا عباس قید ہو گئے، رسول اللہ نے ساری رات نیند نہ آئی۔ جنگ بدر جدو قید ہوئے تے انہاں دیاں برسیاں بنی گئیں تو انہاں نے تکلیف دی وجہ تو کراہن دے رہے ساری رات، رسول اللہ نے خیمے میں نیند نہ آئی، لیکن کسی صحابی نے سفارش نہیں کی تھی، حالانکہ حضرت امیر حمزہ دے برا سن، مولا علی دے چچا سن، پر انہوں نے فرمایا بھاویں چچا ہوئے جڑا حضور دا نہیں ہو ساڈا نہیں۔ وازواجکم تے تہاڈیاں بیویاں، نبینا صحابی نہیں نبینا، انہاں دی بیوی پریگننٹ سی، حاملہ سی، بیٹھے سن خیمے اپنے گھر وچ، بیوی نے گستاخی کی تھی رسول اللہ دی تو انہاں ٹٹول کے خنجر پھڑیا اور اس سے ویلے بیوی نے پھاڑ کے ماریا، حالانکہ انہاں دی بیوی پریگننٹ سی۔ سیدھے حضور دی بارگاہ چا کے عرض کیتی سونیا ایسی بیوی تے حاملہ بھی ایسی، لیکن تواڈی گستاخی کیتی اس میرے کو برداشت نہیں ہوئی۔ اے قرآن دی تفسیر انہاں بندیاں کیتی ہے بھائیا، اپنے عمل نال قرآن دی تفسیر حضور دے صحابہ کیتی ہے۔ 5-4 منٹ میری تقریر تو رہ گئے نا، آخری گل کر کے ختم کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ کالیاں نو جنت ملنی ہے؟ صحابی نے یا رسول اللہ کالیاں جنت ملنی؟ فرمایا گل کیویں کیتی آ؟ سونیا میں نے کوئی رشتہ نہیں دیندا، اس تو پوچھدا پیا، مت جنت دیاں حوراں بھی میرے تو انکار کر دین۔ تو رسول اللہ سرکار نے فرمایا لیاؤ رکا لکھیے، قبیلہ کلب دے سردار نو رکا لکھیا، عرب دا بڑا معروف قبیلہ ہے کہ اے جڑا بندہ آ رہا ہے نا حضرت دہیہ اس سے قبیلے دے ہے، حضرت دہیہ قلبی اس قبیلے دے بہت بڑا معروف قبیلہ ہے عرب دا، وہ دے سردار نو خط لکھیا کہ اے بندے نال اپنی بیٹی دا رشتہ کر دے۔ وہ گئے انہاں رکا ویکھیا، بندہ ویکھیا، چپ کر گئے، بیوی نال گل کیتی، اے بندہ اے رشتہ لے گئے ہنجوڑ نہیں۔ بیٹی سنیا تو اس آکھیا اماں ابا جدو میرا رشتہ مدینے والے جوڑ چھڑیا ہے تے اور جوڑ کیڑے ویکھنے، من منظور ہے۔ عزیزاں دی وقار بارات لے کے گھر آئے، پہلی رات دی دلہن لے کے گھر آئے، بلال پاک دی آواز کنہ نال سماعت نال ٹکرائیے، رسول اللہ سرکار نے طلب فرمائے غلام میدان جنگ وچون، اللہ دا حکم آ گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، آؤ نکلو۔ میرے آقا سرکار نکلے، صحابہ نکلے، جدو عبداللہ اسود نے سنیا تلوار اتاری ہتھیار اتارے، بیوی ویکھیا تے پہلی رات دی دلہن فرماندیاں نے کدے چلے ہو؟ فرماندے نے میرے یار دا آواز آیا ہے، حضور دا حکم آیا ہے، میں تے جہاد تے چلیاں۔ فرمایا میں پہلی رات دی دلہن بیوی دے بھی حق ہوندے نے، فرمایا بیویاں دے حق ہوندے نے، پر اس غلام تے سب تو زیادہ حق آمنہ دے لال دائے۔ تلوار لے کے چل پے تے عقیدہ بیان کر کے جس دل اندے عشق سمانا تے اونے نہیں مڑ جانا، پاویں سونے ملنے ہزار تے اسی نہیں یار وٹانا، پاویں سونے ملن ہزاراں اسی نہیں یار۔ اے عزیزان من و گرامی قدر حضرات، سنیے سمجھیے اور یاد رکھیے، جنگ ہوئی تے جدو تے پہنچے جتھے حضور موجود آئے، تھوڑا جیا دور کھلو گے، جے حضور نے تکیا متے واپس موڑ دین، میں واپس نہیں جانا۔ اقبال اندر نے جب عشق سکھاتا ہے، جدو استاد عشق ہوئے تے ونڈا آپ پہ ہوندیاں جانی،
اقبال فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. جدو عشق وال سکھائے دور کھلو گئے لشکر بھی ٹرتا رہا تے بھی نال ٹردے رہے. جدو لڑائی شروع ہوئی تے کمبل لپیٹ لیا اتے بکل مار لی کوئی ویکھے نہ بکل مار لی کہ کوئی ویکھے نہ. حضور تکیا تے متے کہن واپس مڑ جا. عزیزان محترم و گرامی قدر حضرات میرے حضور تکیا تے حضور فرماتے نے صحابہ اے جڑا کمبل پوش لڑ رہا ہے اے دے لڑن دا انداز میرے غلام عبداللہ سود والا ہے. عاشق دی ہر ادا نو سرکار جان دے نے فرمایا دے لڑن دا انداز میرے غلام والا ہے. ذرا خبر لے آ جائے اسلام نو فتح ہوئی نصرت ہوئی صحابہ کی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دی زبان نیچوں نکلے تے غلط کیویں ہو سکتا ہے. سونے آپ دا غلام ہی ہے میدان دے کنارے تے شہادت دا رتبہ پا گئے پہلی رات دا دلہا. دنیا دے ہر میدان وچ نبی دے دین دا پرچم بلند کر کے گئے. اللہ اکبر. اور دنیا دسیاں صحابہ کی ہوندے یہ شہادت دی تمنا رکھن والے لوگ سن. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. دنیا دے طلبگار نہیں سن حضور دے صحابہ. یہ دے اتے پھر کدی گفتگو کرانگا. عزیزان دی وقار حضور نے سنیا تے فرماتے نے صحابہ آؤ ذرا عبداللہ اسود دا دیدار کر آئیے. کیڑا خوش نصیب ہے جدی لاش دا دیدار کرن حضور آ رہے ہیں. میرے حضور آئے سرکار نے جنازہ پڑھایا حضور نے قبر بنوائی خود قبر چ اترے جدو قبر چ رکھیا ہائے تے سرکار آپ سرکار اسے کھڑے ہوئے تے پسینے دے قطرات انہاں دے کفن تے گرے. جدو حضور سرکار لٹا رہے سن قبر دے ویسے وہ بندہ بھی بڑی خوش قسمت ہے جنہوں حضور قبر دے حوالے کرن. اے فرشتوں قبر میں نہ آنا میری سرکار آئے ہوئے ہیں. جدی قبر حضور آنا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. میرے نبی پاک سرکار نے لٹایا پسینے دے قطرات کفن تے گرے. جڑے صحابہ قبر تے کھڑے آئے ویک کے رشک کر دینے او قبر والے کاش تیری تھاں تے اج اسی ہوندے کڈیاں مقدراں والا ہے. عزیزان محترم لیکن اس تھاں تے بھی ایویں تے نہیں پڑیندا. پہلی رات دی دلہن گھر چھوڑ کے جے کوئی یار تو قربان ہوئے پھرے رتبے مل دینے. تائیں تے باہو فرما دینے کہ جس منزل تے عشق پچھاوے تے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو میرا عشق سلامت رکھی میاں حضرت باؤ میں ایمانوں دیا دھروئی ہو. اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے اور آپ سب آپ دا بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے. آپ حضرات تشریف رکھنا
شاہ صاحب نوجوان بھی نے اور بڑے خوشگلو خطیب نے، تو انہوں بڑا محظوظ فرمان گے، قرآن و سنت دی روشنی تواڈے سامنے بیان فرم گے، آپ بیٹھو اور انہاں دا بیان سماعت فرماؤ، اللہ تواڈے تے راضی ہوئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔